وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج ہم آیت نمبر 25 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ لقد ارسلنا میں آپ کو معلوم ہے کہ لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، ارسلنا یہ فعل بھی ہے اور اسی میں فاعل بھی ہے، اور رسولنا یہ کیا ہو جائے گا ہمارا؟ جی مفعول، اور بالبینات یہ ہو جائے گا متعلقہ کا فعل۔ اب اس میں تو کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، ارسلنا سے آپ واقف ہی ہیں۔ یہ باب افعال میں ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ پھر ہے جی وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یہ واو عطف کا ہو جائے گا۔ انزلنا فعل اور فاعل کا مجموعہ ہو گیا، معہم یہ متعلقہ فعل ہو جائے گا، اور الکتاب والمیزان یہ ہو جائے گا اس کا مفعول۔ اور اس میں بھی کوئی ایسا پریشان کن لفظ نہیں ہے، البتہ یہ جو میزان ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا مادہ ہے واو، زا اور نون، اور یہ باب ضربہ سے آتا ہے، وزنن بھی آتا ہے، اور زیناتن بھی اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں وزن کرنا، بہت آسان سا ہے۔ تو اس مادے سے یہ ہمارے پاس اسم الاعلیٰ بنتا ہے، اس کا تذکرہ سورہ ملک میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں اسم الاعلیٰ کے حوالے سے۔ میزانن بنتا ہے ایکچولی، یہ اگر ہم جمع لیں تو استعمال ہوتی ہے موازین، اور معنی بیسیکلی وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو، مفعال کے وزن پہ، اصل میں یہ بنا تھا مفعال کے وزن پہ میوزان، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں واو سے پیچھے زیر ہے اور پیار محبت کا کھیل چل رہا ہے ان حرکات کے درمیان، اس لیے ہم زیر کی وجہ سے واو کو یا میں بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا میزان۔ تو اگر یہاں تک ہم ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً ہم بھیج چکے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی اور ہم نازل کر چکے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، یہ ہو جائے گا یہاں تک کا ترجمہ۔ جی یہ لی یقوم الناس بالقسط میں لی کون سا ہوگا جی؟ یہ ہوگا لام کئی، بالکل صحیح۔ اور لام کئی کیا ہے؟ ایکچولی ناصب مضارع ہے نا، تو یقومہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ فعل ہے اور مضارع منصوب ہو گیا، یہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا، اور بالقسطی متعلقہ فعل بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو یقومو ہے اس کو دیکھیں تو کیا مادہ ہوگا جی اس کا؟ جی قاف واو میم باب نصرہ سے آتا ہے یہ، اور قیامن اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس کی کئی معنی مستعمل ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، عام طور پہ جو اس کے معنی آتے ہیں، البتہ
ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا، یہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں. پھر ایک اس کے معنی اسی سے مطلب نکل کے بنتا ہے نگرانی کرنا، حفاظت کرنا. اور ایک اور اس کے معنی ہوتے ہیں قائم اور برقرار رہنا، اور اس معنی میں پھر سیدھا ہونا بھی اس کے معنی بنتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا ایک معنی جو ہے وہ حق پر ثابت ہونا یا مستحکم ہونا، یہ تمام اس کے معنی جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. باب نصرہ ہے تو یفعلو، یفعلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ یقوم. یہاں اب آپ دیکھیے کہ واو متحرک، کاف خالی ہے تو واو اپنی حرکت پیچھے دے دے گا تو یہ بن جائے گا یقوم. اور جب لی کا ناصب مضارع آئے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یقوم. پھر الناس کا لفظ وہ اس کا فاعل بن رہا ہے، اور بالقسط جو ہے وہ اس کے لیے متعلقہ فعل ہے. بالقسط میں آپ جانتے ہیں کہ بی حرف جار ہے اور القسطی جو ہے وہ مجرور ہے. القسط کا مادہ کیا ہوگا جی؟ قاف، سین اور طا. اچھا یہ دو ابواب سے آتا ہے اور دو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر یہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی حق کے خلاف ہونا یا ظلم کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ سورہ جن میں استعمال ہوا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو قاسط ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے. لیکن یہی قاف سین طا جو ہے اگر باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کا مصدر بنتا ہے قسطن، اور یہاں پہ پھر اس کے معنی ہوتے ہیں حق کے مطابق ہونا یا انصاف ہونا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں. تو قسطن جو ہے یہ ہمارا اسم ذات ہے بیسیکلی، اور اس کے معنی ہیں حق انصاف کے یا عدل کے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہے وہ یہ جو قسط کا لفظ ہے زیادہ تر عدل کے قریب کی یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا، عدل کے قریب کی چیز ہے. اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انصاف، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے عدل، اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قسط کا ہے. یہ تینوں عربی زبان کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، انصاف بھی، عدل بھی اور قسط بھی. انصاف کا جو لفظ ہے وہ نصف سے بنا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا. اور عدل کا جو لفظ ہے وہ برابری سے بنا ہے، یعنی جو جتنا لے کر آئے اس کو اتنا ہی دے دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور جو قسط ہے یہ بیسیکلی وہ کیا کہیں گے اس کو، یہ عدل کی اعلیٰ شکل بنتی ہے بیسیکلی، حق کے مطابق دینا. یعنی نصف کی بات نہیں ہے، ہاں جس کا جتنا حق ہو اس کو اتنا دینا، چاہے اس کے پاس اس کا عدل موجود نہیں ہے، چاہے اس کے پاس اتنا معاوضہ نہیں ہے یا اس کا وہ نہیں ہے اس کے پاس اس کے برابر کی کوشش ہے، لیکن اس کا حق بہرحال بنتا ہے تو اس کو حق کے مطابق دینا. تو یہ بیسیکلی اعلیٰ ترین شکل یہ پھر بنتی ہے. تو یہاں ترجمہ ہو جائے گا تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر، یا قسط پر کر لیں تو تاکہ لوگ قائم ہوں قسط پر، تاکہ لوگ کھڑے ہوں قسط کے ساتھ. اچھا جی، پھر کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ بھی آسان سا ہے، یہ عطف کا ہو گیا. انزلنا فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں، اور الحدید جو ہے یہ اس کا مفعول بن جائے گا. الحدید کا جو لفظ ہے اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟
ہا دال اور دال، یہ باب نصر سے آتا ہے. حدن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں غضب ناک ہونا یا سخت ہونا، اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا تیز ہونا. تیز ہونا مطلب وہ دھار والا ہونا، جیسے چھری وغیرہ. اس سے جو حدید ان کا لفظ ہے یہ بنتا ہے حدید، اور کی جمع استعمال ہوتی ہے حدائد. یہ ایک اس کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے اور ایک معنی تیز کے. تو یہاں یہ لوہے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ہم نے نازل کیا لوہا. اسی سے یہ صورت حدید کا جو لفظ ہے وہ یہاں نکلا. اچھا نا، فی ہی جو ہے یہ ہو جائے گی ہماری خبر مقدم، اور جائے گا مبتدا مؤخر. پھر اس کے ساتھ واو عطف کا ہے، اور یہ منافع جو ہے یہ بھی مبتدا مؤخر ہی ہے، اور للناس جو ہے یہ متعلقہ خبر ہو جائے گی. تو خبر اصل میں ہے فی ہی. اچھا، باسن شدید ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ موصوف صفت بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، مرتبہ توصیفی ہو گیا. اس میں جو لفظ باسن ہے اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ با، حمزہ اور سین. یہ باب سمیہ سے آتا ہے. اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں کسی چیز کا سخت ہونا. سخت سے مراد یہاں وہ یعنی مشکل کے معنوں میں. اس بنیادی مفہوم کے ساتھ ایک معنی ہوتے ہیں فقر و فاقے کی حالت کا سخت ہونا، اور ایک اس کا مفہوم بنتا ہے جنگ کا سخت ہونا، یعنی مشکل والا ہونا، شدید ہونا. اور شدید سے تو آپ واقف ہی ہیں. اچھا، پھر منافع جو ہے اس کا مادہ کیا ہوگا جی منافع کا؟ جی نون فا عین، بالکل صحیح ہے، نون فا اور عین. اور یہ باب فتح سے آتا ہے. نفعن اس کا مصدر بنتا ہے، اور معنی بیسیکلی ہوتے ہیں فائدہ دینا. اس کے ایک لفظ بنتا ہے منفعت. منفعتن جس کی جمع استعمال ہوتی ہے منافع. یہ بیسیکلی ہمارا ہے اسم الظرف. تو اس اعتبار سے اس کا جو معنی ہوگا بنیادی وہ تو ہوگا فائدہ حاصل کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے نا. لیکن پھر یہ کہ یعنی فائدہ حاصل کرنے والی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے فائدہ حاصل کیا جا سکے یا فائدہ اٹھایا جائے ان چیزوں کے لیے بھی پھر یہ استعمال ہونے لگ گیا ہے. تو منافع اور للناس. تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اس میں ہے شدید جنگ اور فائدے لوگوں کے لیے. یعنی لوہے کا جو ہے وہ دو پہلو یہ بتائے گئے. ایک تو اس میں شدید جنگ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. اب یہ لوہے کا نازل کرنے کا ذکر عدل و قسط کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عدل اور قسط جب ہوتا ہے تو وہ سب لوگوں کو پسند نہیں آتا، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کے مفادات اس ظلم و ستم سے وابستہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور ترازو بھی اتارا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو جو لوگ اس عدل اور قسط کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی نازل کر رکھا ہے، یعنی ان سے پھر جنگ کی جائے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے. چلیے اب آگے ہے یہ بات. یہ واو ہے جناب پھر عطف کا.
لی ہمارا پھر لام کئی ہے، اور اس لام کئی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضارع منصوب ہو گیا. لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور من ینصرہ ورسلہ یہ بیسیکلی مفعول ہوگا، اور بالغیب کا تعلق اس ینصرہ کے سے ہے فعل کے ساتھ. وہ بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں اس پورے کو ہی مفعول کے طور پر دیکھ لیتے ہیں. یا علامت سے تو واقف ہیں آپ لوگ، اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ٹھیک کو الگ سے اٹھا لیتے ہیں. اچھا جی، یہ جو من ہے یہ ہے موصولہ، اور یہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے. ینصرو جو ہے وہ ہمارا فعل ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہے، اور ہو جو ہے یہ ہے اس کا مفعول، بلکہ یہ ہو اور اس کے ساتھ ورسلہ یہ پورا جو ہے وہ مفعول ہے، اور بالغیب یہ متعلقہ فعل ہے. اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس آیت نمبر 25 میں بظاہر تو بڑی آیت لگ رہی تھی، لیکن اس میں الفاظ اتنے مشکل استعمال نہیں ہوئے، آسان سے الفاظ ہیں، کہ زیادہ ہمیں پریشانی ہوئی نہیں ہے اس میں. بالغیب جو ہے وہ بھی ہمارا حرف جار ہے، غیب کا جو مادہ ہے وہ غین یا با ہے، جو باب ضربہ سے آتا ہے، غاب یغیب و غیبن، اور معنی اس کے چھپا ہونا، پوشیدہ ہونا، غائب ہونا، اسی سے غیب یعنی وہ چیز جو پوشیدہ ہے. یعنی اگر اب ہم اس کو ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا، اور تاکہ اللہ جان لے. اچھا یہ ہم یعلم کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ ادروائز اللہ کو تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ جاننے کا لفظ آتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کر دے، ٹھیک ہے نا، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بھی جان لیں، یعنی اللہ اپنے علم کا اظہار کر دے اور لوگ جو ہیں وہ بھی جان لیں کہ کون یہ کام کرنے والا ہے اور کون نہیں کرنے والا. تو لوگوں کے بھی علم میں وہ بات آ جائے جو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. تو یہ معنی ہوتے ہیں. باقی لفظی اعتبار سے ترجمہ ہم اس کا جاننا کر سکتے ہیں فی الحال، ٹھیک ہے. کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں بیسیکلی رہتے ہوئے، یعنی دیکھا ہوا تو نہیں ہے نا اللہ کو، اور بعد والوں نے تو خیر رسولوں کو بھی نہیں دیکھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتے. پھر آخری حصہ کیا ہے جی، ان اللہ قوی عزیز. انا کیا ہے ہمارا مشبہ بالفعل ہے، اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا مبتدا یا بن جائے گا، یا اسم کہہ لیں اس کو آپ، انا کا اسم ہے، اور قوی عزیز یہ خبر ہے دونوں. اچھا اس میں عزیز کا لفظ تو پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ قوی کا لفظ دیکھ لیں. کا مادہ کیا ہوگا جی، القاف واو اور یا مادہ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے باب سمیہ سے، ٹھیک ہے. اور قوتن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے. یہ معنی اس کے ہوتے ہیں طاقتور ہونا یا کسی کام کی قدرت رکھنا. تو اس سے یہ قویون جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ اسم المبالغہ ہے، اور معنی ہے بیسیکلی یعنی ہمیشہ طاقتور یا ہمیشہ قدرت والا، یہ سب اس کے معنی ہو سکتے ہیں.
تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک اللہ طاقتور غالب ہے. یہ عزیز کا ترجمہ غالب ہم نے کر لیا. جی پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. یقیناً ہم بھیج چکے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نازل کر چکے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، اور ہم نے نازل کیا لوہا جس میں شدید جنگ ہے اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور تاکہ اللہ جان لے یا ظاہر کر دے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. بے شک اللہ غالب ہے. ٹھیک ہے جی، ترجمہ واضح ہے. جی جناب آیت نمبر 26 ہے. آسان سی آیت ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے اس میں. یہ واو ہوگا جی استیناف کا. لقد کو بھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کیا تھا، لام جو تھا ہمارا تاکید، حرف تاکید کہہ لیجیے اس کو. قد کو ہم نے کیا نام لیا تھا؟ حرف تحقیق. ارسلنا فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. اور نوحم و ابراہیمہ یہ اس کے مفعول ہیں. ٹھیک ہے، آسان ہے ترجمہ. پھر آگے بڑھتے ہیں. باؤ یہ عطف کا ہوگا. جعلنا یہ فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. یہاں پہلے یہ دیکھ لیں کہ النبوت والکتاب یہ ایکچولی ہمارا مفعول ہے، اور فی ذریتہما جو ہے یہ ہمارا متعلقہ فعل ہے. فی ذریتہما میں فی ہمارا حرف جار ہے، اور اس کی وجہ سے ذریتی جو ہے یہ ہمارا مجرور بھی ہو گیا اور یہ مضاف بن گیا، اور ہما جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. ذریت کا جو لفظ ہے کیا مادہ ہوگا جی اس کا ذریت کا؟ جی بالکل، زال را، اور را اس کا مادہ ہے، باب نصرہ سے آتا ہے. رن اس کا مصدر بنتا ہے. کہ بنیادی معنی ہوتے ہیں کوئی چیز چھڑکنا یا پھیلانا. اس سے یہی لفظ بنتا ہے ذریتن. جمع استعمال ہوتی ہے ذریاتن، اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں نسل یا اولاد کے لیے. ٹھیک ہے، تو ذریت ویسے خود ایک طرح کا اسم الجمع ٹائپ کا لفظ ہے، اور ذریات پھر اس کی بھی جمع ہمارے پاس بن جاتی ہے. اور نبوت اور کتاب تو الفاظ بالکل واضح ہیں. نبوت سے مراد نبوت ہے اور کتاب سے مراد کتاب ہے. یہاں تک اگر ترجمہ کروں تو کیا ہوگا؟ اور یقیناً ہم بھیج چکے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم نے، کہ یہاں جالنا جو ہے وہ رکھنے کے معنوں میں آ رہا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. بنانے نہیں ہوتا بلکہ رکھنے کا مفہوم ہے.
کہ اور وہ رکھتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، تو یجعلون وہاں رکھنے کے معنوں میں آتا ہے، تو یہاں بھی جالنا جو ہے وہ رکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ہمیں سیاق و سباق کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کس معنی میں اس کو لینا ہے۔ تو اور ہم نے رکھی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ یہ دونوں کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ کون سا لفظ ہے جو دونوں کو ظاہر کر رہا ہے؟ جی، ہما کی ضمیر جو ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں دو کی بات ہو رہی ہے، بالکل، اور ویسے بھی نوح اور ابراہیم کا ذکر ہے دونوں کے۔ تو یہ تو کثیر منہم فاسقون، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، البتہ یہ ہم دیکھ لیں۔ فا ہمارا عطف کا ہے جی، منہم کو آپ خبر لے لیں، خبر مقدم، اور محتدن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ محتدن کے لفظ کو اگر آپ لیں گے، ہا دال اور یا استعمال آتا ہے مجرد میں، اس کے معنی بنیادی ہوتے ہیں ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ یہاں پر یہ باب افتعال سے آیا ہے، اور باب افتعال سب کے معنی ہوتے ہیں ہدایت پانا، ٹھیک ہے نا، راہ پانا۔ یہ باب افتعال میں اسم الفاعل ہے جی، باب افتعال میں اسم الفاعل کا وزن ہے مفتعیلن، یہ بنے گا محتدیون، کیا ہو جائے گا؟ محتدیون۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ لگ رہا ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں ہوتا یہ کہ یہ اگر حرف علت پر تشدید آ رہی ہو، تنوین آ رہی ہو، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ اسکرین دکھائی بھی تھی، شیئر بھی کرائی تھی، تو ناقص کا بنیادی طور پر قاعدہ ہے کہ اگر حرف علت کے اوپر تنوین ہو تو وہ حرف علت گر جاتا ہے، لیکن جو پیچھے ہے اس کو پھر ہم دو زیر دے دیتے ہیں، یہ دیکھیے، اور یہاں پر یہ والا قاعدہ اس میں استعمال ہو رہا ہے کہ حرف علت گر جاتا ہے اگر اس پر تنوین ضمہ یعنی دو پیش ہوں اور اس سے ما قبل حرف متحرک ہو۔ تو اب گرانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اگر ما قبل حرف پر زبر ہوگی تو اس کو دو زبر میں، یا اگر دو پیش یا زیر ہوگی تو اس کو ہم تنوین کسرہ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ کام اب آئیے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے یا اس کو گرا دینا ہے، اس کو ہم نے گرا دینا ہے۔ اس کو گرا دینے کے بعد اب پیچھے چونکہ ہمارے پاس زیر ہے تو اس کو ایک زیر کے بجائے دو زیر میں ہم تبدیل کر دیں گے، تو یہ محتدن بن جائے گا۔ اس طرح سے یہ بن گیا۔ اس کے معنی ہدایت پانے والا، لفظ اس کا ترجمہ ہوگا ہدایت پانے والا۔ اور کثیر منہم فاسقون، یہ آیت نمبر 16 میں ہم دیکھ چکے ہیں، تو آسان سا ہے جی، اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ اور یقیناً ہم بھیج چکے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم نے رکھی ان دونوں اولاد یا نسل کر لیں، نبوت اور کتاب، بس ان میں ہدایت پانے والے ہیں اور زیادہ تر ان میں نافرمان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو 3 آیتیں مزید ہماری باقی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج چلیے اتنا کافی ہے، اس کو ہضم کریں، اندر اتاریں، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔